اب تھے کہ وہ مجھے اپنی اپروچ بتانا شروع ہو گئے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں کیسے کیا ہوں۔ سر یہ تو ہمارے پاکستان کا ڈائلاگ ہے، یہ پاکستان کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، میرا چاچا ماما تایا جو بھی ہے، وہ ایس ایس پی ہے، وہ ایس ایچ او ہے، فلان ہے، ٹین ہے، کچھ بھی کر لو، میں چلان نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو کال کر دوں گا، میں اس کو کال کر دوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بٹی۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سید حزیم حمدانی صاحب، جو کہ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی میں انسپیکٹر کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ صبح 7 بجے اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کلمہ چوک پر سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک گاڑی سوار، ایک خاتون اور ایک جو مرد ہے گاڑی میں، ان کے پاس آتے ہیں، سائڈ پہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یار اپنی گاڑی تھوڑی سائڈ پہ کر لو، یہ راستہ گزرنے کا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ ان کا کام ہے ٹریفک کی روانی کو متاثر نہ ہونے دینا، بلکہ رواں دوا رکھنا تاکہ لوگوں کو جانے میں مشکلات پیش نہ آئے، لوگ اپنے کاروبار تک ٹائم پہ پہنچ سکیں، لوگ اپنے آفیسز پر ٹائم پر پہنچ سکیں۔ اتنی ہی دیر تھی کہ انہوں نے ان کو گاڑی سائڈ پہ لگانے کا کہا، تو اتنی ہی دیر میں جو گاڑی سوار شخص تھا وہ نکل کر ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اتنی بدتمیزی کی کہ یہاں تک کہ ان کی داڑھی نوچنی شروع کر دیا۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں کہ ان کی داڑھی نوچی یا داڑھی مبارک کے ان کے بال اتار دیے، اور بعد میں ان کے منہ پر، ان کے ہونٹ پر مکہ مارا اور مکہ مار کے ان کے ہونٹ کو سجا دیا۔ ویڈیو آپ سارے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جناب علی، آپ صبح ڈیوٹی دے رہے ہیں، مسئلہ کیا ہوا؟ آپ نے اتنا کیا کہہ دیا کہ ان کو بدتمیزی کرنا شروع کر دیا آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کو کہ کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک گاڑی آئی ہے، اس میں ایک خاتون آگے بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ایک صاحب تھے، پیچھے ایک نوجوان لڑکا تھا۔ یہ تینوں پان کھا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا گاڑی کو آگے کر لیں، یہاں پہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، پھر بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو لیڈی نے جو ہے مجھے مسکراتے ہوئے طنز کی شکل میں جیسے پان کی تینوں تھوک پھینک رہے تھے جس شاپر میں، وہ شاپر اٹھا کے میرے آگے پھینک دیا۔ میں نے اس پر ان کو کہا بینگ ایز اے پاکستانی پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ابھی ہماری یہاں صفائی ہوئی ہے اور آپ یہاں پہ جو ہے وہ پھینک رہی ہیں، اس کو کسی ڈسٹ بین میں یا کسی اور جگہ پہ ڈال دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ان کا آگے سے یہ جواب تھا، ہم کون سا کینیڈا میں چلے پھر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کینیڈا ہو یا پاکستان، بالکل ہمارا ملک تو پاکستان ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، چاہے جہاں مرضی ہوں آپ۔ میں ابھی اتنی بات کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تھے وہ بھی مشتعل اندر سے بول رہے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ سے نکلیں، گاڑی کو اسی حالت میں چھوڑ کر تو میرے پاس آئے اور شدید بدتمیزی سے کہنے لگے کہ تم ہوتے کون ہمیں کہنے والے، اور تمہارا اوقات کیا ہے، تم کس نظریے سے ہمیں کہتے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم جو چاہے کریں، جدھر مرضی کھڑے ہوں۔ تو مجھے اس کے بعد انہوں نے اولڈ فول کہنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو کہا بھائی بات کو ختم کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، اور پاکستانی بینگ ایز اے پاکستانی ہمیں اپنی املاک سے بھی محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، آپ جائیں بات کو ختم کریں۔ انہوں نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا بس یہی تمہاری اوقات تھی، بس یہی تمہارا لیول تھا۔ انہوں نے LLB کی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، پڑھے لکھے آفیسر ہیں، ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ سر ماشاءاللہ آپ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ان کی کیا اوقات، ان کی کیا ویلیو تھی کہ آپ کو یہ بات کر کے چلے گئے وہ؟ دیکھیں، آنے والا جانے والا ہر ایک قسم کے لہجے کو ہم نے پچھلے 10 سال سے ہم نوٹ کرتے ہیں۔ بالکل ہمارا روڈ پہ کھڑے ہونے کا جو اسٹیمنا ہے وہ شاید عام آدمی کا نہیں ہے۔ 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہونا۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم جو بات کریں تو اپنی پوری تہذیب اور تمیز کے ساتھ اپنا میسج اس کو ڈیلیور کر دیں۔ لیکن وہ صاحب تھے کہ وہ مجھے اپنی اپروچ بتانا شروع ہو گئے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں کیسے کیا ہوں۔ سر یہ تو ہمارے پاکستان کا ڈائلاگ ہے، یہ پاکستان کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، میرا چاچا ماما تایا جو بھی ہے، وہ SSP ہے، وہ SHO ہے، فلان ہے، ٹین ہے، کچھ بھی کر لو، میں چلان نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو کال کر دوں گا، میں اس کو کال کر دوں گا۔ انہی کے ساتھ بھی وہی واقعہ ہوا۔ تو سر اب وہ مجرم کہاں پر، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ جی جیسے ہی انہوں نے مجھے زدوکوب کا نشانہ بنانا شروع کیا اور میری وردی پھاڑ دی، تو اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ، ٹریفک وارڈنز بھی آ گئے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے 15 پہ کال کر کے مدد منگوائی، میرے افسران بالا بھی پہنچ گئے، 15 والے بھی آ گئے، وہ اس کو لے کے تھانے آئے، تھانے آ کے اس سے پوچھا، پوچھ گچھ کی، تو تھانے میں بھی وہ مجھے سنگین دھمکیاں دے رہا تھا اور مسلسل کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری پینٹ اتروا دوں گا، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا، تم دیکھو گے، زمانہ دیکھے گا، اور تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، جاؤ مرضی کر لو، یہ تھانہ تو کیا، تو تم مجھے ابھی جانتے نہیں میں کون ہوں۔ میں نے کہا بھائی جو بھی ہیں آپ، ٹھیک ہے کہ نہیں، میں نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے وجہ سے آپ اتنے ہائپر ہو جائیں۔ بہرحال وہ موقع جو افسر تھے انہوں نے مجھے ہاسپٹل بھیج دیا، میں اپنا وہاں سے میڈیکل کروا کے آیا۔ اس کے بعد جو میرے افسران بالا تھے انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی FIR درج کروائی۔ پنجاب پولیس کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں میری مدد کی۔
سر لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ہمارا پولیس ہے نا یہ یعنی کہ کرپٹ لوگ ہیں, یعنی کہ کسی ایک گندی مچھلی کی وجہ سے تمام ادارے کے تمام لوگوں کو ان میں شامل کر دینا زیادتی نہیں ہے کیا؟ دیکھیں سر 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اور ہر ادارے میں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں, اور موسٹلی لوگ قربانیاں دیکھتے ہیں, سردی گرمی بارش دھوپ اپنا گھر بار چھوڑنا. کتنی دفعہ ہمارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, جب ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ان چوٹوں کے ان کے اثرات ہمیں سالوں تک رہتے ہیں, ان کی دردیں ان کی تکلیفیں ہمیں کافی عرصے تک برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ چیزوں کو جب کوئی لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. بینگ ایز اے پاکستانی, ہم بھی مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, ہمیں بھی اپنی ملاک سے محبت ہونی چاہیے, اور ہم جیسے لوگوں سے پیار سے بات کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کا احساس کرتے ہیں, بدلے میں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں اور ہماری بات پر توجہ دیتے ہوئے وہ وقتی طور پر اپنے فائدے کو نقصان کو جو ہے نا وہ سمجھیں, اور جس طرح ہم ان کو سمجھا رہے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ سے بھی بچا جائے اور لوگوں کی پریشانی کو کم سے کم کیا جا سکے. بالکل حوصلہ ان کا اتنا ہے کہ ابھی بھی زخمی ہونے کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو تحفظ فراہم کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, کوئی ٹریفک وارڈن یا کوئی بھی پولیس اہلکار کسی پاکستانی شہری یا کسی شہری کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو ان کی ویڈیوز بہت جلد وائرل کی جاتی ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایک پی بنا دی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ہمارے ادارے ایسے ہیں, ہمارے ادارے لوگوں کو تحفظ دینے کے بجائے سڑکوں پر کھڑے ہو کے مار پیٹ کر رہے ہیں. لیکن جب ہمارے کسی ادارے ہمارے کسی پولیس جوان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش کرے تب کوئی سامنے نہیں آتا, تب کوئی میڈیا ان کی آواز نہیں بنتا, جو کہ ہماری لیکنس ہے. ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے. ہمارے وہ ستارے ہیں جو 8 گھنٹے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں, اپنی جان پل کھیل کر سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں کو روکتے ہیں, کسی طرح بھی ہو سکے ٹریفک کی روانی کو رواں دوا رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے, تو لوگ اپنے گھر تک منزل تک پہنچ سکیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ جو اپنی اپروچ کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں, غلط ہونے کے باوجود اپنی اپروچ کو استعمال کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو ماننے کے بھی ہم غلط ہیں, اپنا چلان کروائیں یا ہمارے افسر کی کوئی بات کہہ رہے ہیں ان کو مانیں تاکہ ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت. رہتی ہے میرا پاکستان. اللہ حافظ.